بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، تو یہ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب کی ایک تحریر نظر سے گزری، تو اس کا مضمون جو ہے دلچسپی کا تھا، تو میں نے کہا اس پڑھتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے اس پہ کوئی ابصرہ کروں، لیکن یہ کہ اگر کوئی بات ذہن میں آئی تو ضرور کروں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی کو جانتا نہیں ہوں، یعنی مطلب یہ جانتا تھا کیسے ان کو پڑھا نہیں ہے بہت، یعنی اصل میں ان کو سنا، ان کی ایک لمبی فلبدی تقریر کی انہوں نے عربی میں، نشستی 2 گھنٹے کی قطر میں، تو اس کا ایک ویڈیو میں نے، اور پھر وہ ایک جو پروگرام ہے الاسمار والافکار، اس میں بھی آئے وہی قطر میں. وہ بنیادی طور پہ انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا سا لکھا ہے تاریخ نسواں پہ، مسلمان خواتین کے علمی کارناموں پہ. تو اس کی ایک اس پر یعنی اس کا ایک تعارف کروا رہے تھے، پھر سوالات وغیرہ کا جواب دیا. تو اس میں یعنی مطلب علم، تاریخی علم جو ہے اس اور جتنی محنت سے کام انہوں نے کیا ہے، اور جو اصل چیز مجھے جس پہ زیادہ جس نے متاثر کیا وہ ان کی سادگی، طرز اور سادہ اور ہمبلنس. باقی ندوہ کے پڑھے ہوئے ہیں اور مدرسوں وغیرہ میں پڑھے ہیں، تو ان کے یہ جو ہفتےوار یا ماہانہ یہ جو مضامین آتے ہیں، یہ کبھی کبھی میں نے سرسری طور پہ دیکھے ہیں. اس سے زیادہ یعنی ان کی کتابیں میں نے لی ہوئی ہیں، اس کو پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی تک پڑھی نہیں. زیادہ تر ان کی کتابیں مثلا سبان حیات وغیرہ پہ یہ ایک ان کا اصل اب موضوع کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مدرسے پڑھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے تمام علوم تو پڑھے ہی ہیں انہوں نے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے انہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ جو ہے اصول فقہ میں کی ہے، کیونکہ جو اصول فقہ میں کتاب ہے احناف کی ابتدائی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، اصول الشاشی، اس کو میرا خیال ہے تحقیق سے شائع کیا تھا. اب اس پہ پی ایچ ڈی ملا ہے یا کسی اور پہ، یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال لکھتے ہیں اردو میں بھی، عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی. زیادہ تر ان کی کتابیں انگریزی میں ہی ہیں، انگریزی میں نہیں، عربی میں ہی ہیں.
لیکن یہ جو فلسفے بھی کبھی لکھتے رہتے ہیں. ایک اور انہوں نے فلسفے پہ 2-3 قسطوں مضمون لکھا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ اس سے پہلے آیا تھا، وہ میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وقت نہیں ملا. برٹرن رسل کی کتاب مشکلات فلسفہ، اس کتاب کا اصل نام ہے پرابلم آف فلاسفی، اور اس کا ترجمہ جو مشکلات فلسفہ تو مجھے کوئی درست نہیں لگ رہا، نہیں غلط بھی نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے مسائل فلسفہ. تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے آکسفورڈ کے علمی ماحول میں قدم رکھا. اب یہ نہیں پتا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اب میرا خیال ہے یہ کوئی سینٹر ہے، اسلامک سینٹر جو عربوں نے کام کیا تو اس میں کام کرتے ہیں. آکسفورڈ کے علمی ماحول میں قدم رکھا تو میری علمی زندگی میں ایک نیا باب کھلا. اچھا جی، جب میں نے سن 1991 آکسفورڈ کے علمی ماحول میں قدم رکھا تو میری علمی زندگی میں ایک نیا باب کھلا جب میں نے سن 1991 میں The Problem of Philosophy اسی زمانے میں میرے ہاتھ برٹرن رسل کی شرح افاق کتاب مشکلات فلسفہ آئی. جیسے میں نے کہا اس کا جو ٹائٹل ہے The Problem of Philosophy، اس کا جو ترجمہ ہونا چاہیے مسائل فلسفہ ہونا چاہیے. مشکلات فلسفہ غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ The Problem of Philosophy کا مطلب ہے مسائل فلسفہ. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں چھوٹی سی کتاب ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. اور میں نے مطلب اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو، یہ شاید پہلی کتاب ہو فلسفے کی جو پوری پڑھی تھی، اسکول کے زمانے میں شاید پڑھی تھی. اور اس کا ایک لحاظ سے اثر اس لحاظ سے ہوا کہ پھر اسی لحاظ سے مطلب یہ کہ اب رسل کی دوسری کتابیں بھی دیکھیں، اور رسل کے ذریعے جو ہے جو مور ہے اس کا تعارف ہوا، اور یعنی اس کی کتابوں کے ذریعے. اور اب ظاہر ہے وٹگنشتائن بھی رسل کا شاگرد تھا، تو پھر وٹگنشتائن کا تعارف بھی ہوا. تو اس طرح، اور پورا پھر مطلب یہ ہے کہ جدید برطانوی جو اینالیٹک تحریک ہے اس سے مجھے جو ہے خاص قسم کی واقفیت ہوئی اس وجہ سے، اسی زمانے سے. اس سے پہلے کہ میں نے فلسفے میں ایم اے اور پی ایچ ڈی، اس سے پہلے کی بات ہے. آکسفورڈ کے علمی ماحول میں قدم رکھا تو میری علمی، یہ جو ہے آکسفورڈ کے ماحول میں قدم رکھا تو میرے علمی ماحول میں ایک نیا باب کھلا جب میں نے سن 1991 میں رسل کی مشہور کتاب مشکلات فلسفہ میرے ہاتھ میں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی، مگر اس کے اندر فکر کی وسعت، استدلال کی گہرائی اور فلسفے کی باریکیوں کا ایک سمندر پوشیدہ تھا. اب یہ تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے پہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کتاب میں، لیکن یہ مبالغہ آرائی لگتی ہے. یہ نہیں، مشہور کتاب ہے، اور اس کی ایک خاص بات ظاہر ہے وہ مشہور فلسفی رہا ہے رسل، لیکن یہ کہ آج جو وہ جانا جاتا ہے وہ زیادہ تر منطق میں، لاجک میں اپنے جو کام اس نے کیا اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ اس نے اثر کیا ڈالا مثلا وٹگنشتائن پہ، اور جو اس کے بعد جو ہے فلسفیانہ جو مکاتب آئے برطانیہ میں اور امریکہ میں. لیکن عموماً جو ہے اس کو بڑا فلسفی نہیں مانا جاتا، لیکن اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اور پرابلم آف فلاسفی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایکسیسیبل کتاب ہے، یعنی جہاں تک فلسفہ جو ہے آسان زبان میں، یعنی نسبتاً جو ہے آسان زبان میں لکھی گئی ہے. اس لیے آج بھی یعنی بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ کہ جو ابتدائی فلسفے کے انٹروڈکشن ٹو فلاسفی کورسز ہوتے ہیں اس میں اس کتاب کے بعض ابواب شامل ہوتے ہیں، اور جو اینتھولوجیز ہوتی ہیں اس میں بھی یعنی جو عموماً مطلب یہ کہ انٹروڈکشن
جو فلسفی کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں آج کل انتھولوجیز استعمال ہوتی ہیں، یعنی انتخابات مختلف، تو اس میں اس کتاب سے بعض اوقات انتخابات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جیسے حضرت کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں وہ الغار آئی، مگر اس کے اندر فکر کی وسعت، استدلال کی گہرائی اور فلسفے کی باریکیوں کا ایک سمندر پوشیدہ. جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ تو گویا عقل کی دنیا میں ایک نئی کھڑکی میرے سامنے کھل گئی. یعنی ایسی کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پرانی فلسفیانہ مباحث ہیں، ان کو جو ہے اس میں اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ حضرت نے پہلے فلسفہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا. وہ سوالات جو مدتوں میرے ذہن میں گونجتے تھے کہ عقل کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے اور کس مقام پر وہ خاموشی اختیار کرتی، ان سب کے جواب مجھے رشتے سے اس کتاب کی سطروں سے ملنے لگے. تو مطلب یہ کہ کتاب کوئی عقل کی حقیقت پہ تو نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں عقل کی اصل حقیقت پر، یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ فلسفہ کیا. اس نے ایک آخری جو اس کا باب ہے وہ بہت پہلے پڑھی تھی تو یاد اتنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنی یاد ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. بہرحال فرما رہے ہیں کہ ایک سمندر پوشیدہ میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا خاموشی اختیار کر لیتی. اس کے اندر گہرائی اور فلسفی باریکیاں اس کو پہنچ کر میرا خیال کچھ ڈیلیٹ ہو گیا اس میں. ایک سمندر پوشیدہ تھا، میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میرا خیال کہہ رہے تھے عقل، یہ بتایا کہ عقل کی پہنچ کہاں تک ہے اور کس مقام پر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے. ان سب کی جواب مجھے رفتہ رفتہ اس کتاب کی سطروں سے ملنے لگا. یہ کتاب بظاہر سادہ زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ حکمت پوشیدہ تھی جو صدیاں گزر کر انسانی فکر تک پہنچی. یہ مبالغہ رہا، یہ مطلب یہ کہ رسل، اب دیکھیں نا، اس لیے جو ہے کسی چیز کسی موضوع، خاص طور پہ فلسفے جیسے موضوع جو ہے، اور اس کے مفکرین خاص طور پہ اس زمانے میں جب تہذیب یا بربریت کہیں، اس کو تہذیب کہیں تو آپ کی ثوابدید ہے، لیکن یہ کہ ان کا غلبہ ہے، یعنی ایسا غلبہ جو تاریخ میں کسی تہذیب یا بربریت کا ایسا غلبہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. جب آپ اس کو پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں اہم چیز ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے ایک کتاب کافی نہیں ہے، کئی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں دو باتیں کہتا ہوں آپ کو. دیکھیں نا، اب ندوی صاحب اپنے یعنی مولانا عبد الباری ندوی کی کتابوں کو ہی پڑھ لیتے پہلے. میرا خیال وہ نہیں پڑھی ہوں گی کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہم اتنا وہ اہمیت نہیں دیتے. وہ جو مولانا عبد الباری ندوی یعنی ندوے کی ہیں ان کی طرح، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے مجاز بھی تھے. ان کئی کتابیں لکھی ہیں فلسفے پہ اور سائنس پہ بھی، اسلام اور سائنس کے موضوع پہ بھی کتاب لکھی ہے، اور تصوف پہ تو لکھی ہی ہیں. اور یہ مطلب پکے مولوی تھے، لیکن یہ کہ خود پڑھ کے انگریزی بھی خود سیکھی اور فلسفہ پڑھا، اور اس درجے پہ پہنچ گئے کہ مطلب یہ کہ پورا مطلب کم از کم جہاں تک برٹش امپریسزم جس کو کہتے ہیں
برطانوی تجربیت، اس کے تو ماہر ہو ہی گئے، اور انہوں نے لاک، ہیوم، تین جو مین فلسفی ہیں برطانوی تجربیت کے، باقلے کے فلسفوں کی، اور ان کی کتابوں کے اردو میں ترجمے بھی کیے، جو جامعہ عثمانیہ جو اردو یونیورسٹی تھی جس میں ہر چیز اردو میں پڑھائی جاتی تھی، اس نے شائع کی. اور پھر آخر میں انہوں نے خود ایک کتاب لکھی جس میں اپنی فلسفے پہ، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ باقلے کا فلسفہ جو ہے وہ اسلام سے، باقلے کی جو آئیڈیالزم ہے، تصوریت ہے، وہ اسلام کے قریب ترین ہے. اور پھر آپ دیکھیں مطلب یہ کہ جب سید سلمان ندوی صاحب نے سیرت پہ کتاب اپنے استاد شبلی نعمانی کتاب کی ان کی وفات کے بعد تکمیل کی، تو اس میں جو معجزات پہ جو جلد ہے، اس میں جو معجزات پہ چیپٹر ہے وہ مولانا عبدالباری ندوی کا ہی ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے ہیوم کو بنیاد بنایا ہے، اور ہیوم جو کہتا ہے اس میں، اور امام غزالی نے جو کہا اس میں بھی کافی مباحثت ہے. امام غزالی بلکہ یہ نہیں، اشاعرہ عموماً جو کاز اینڈ افیکٹ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں، اور جو ہیوم نے بات کی اس میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ویسے قدیم فلسفے سے ہی آتے ہیں، مطلب آپ نے قدیم فلسفہ صحیح سے پڑھا تو مطلب نئے فلسفے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، یہ کہ ٹیکنیکس اور زبان بدل گئی ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا. تو آپ کو اس لیے جیسے مطلب یہ کہ اکنامکس ہے، اس میں کچھ نہیں ہے اکنامکس، لیکن یہ کہ اگر آپ کو اکنامکس میں آج کل میتھمیٹکس اتنی یوز ہوتی ہے، اسٹیٹسٹکس خاص طور پہ، اگر وہ اچھی نہ آتی ہو تو آپ مروب ہو جائیں گے. اسی طرح فلسفے میں اگر آپ نے لاجک کی اصطلاح، لاجک کی ٹیکنیکس اور اصطلاحات نہ آتی ہوں تو آپ مروب ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عبدالباری ندوی صاحب کو ہی پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ برٹن رسل جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ برطانوی تجربیت کی ایک نئی زبان میں ایک نئی تشریح کر رہا ہے، اور اس تشریح کے نتیجے میں مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہے وہ برطانوی تجربیت نے جو کہیں تھی، وہ یعنی برطانوی تجربیت آپ دیکھیں نا، اس سے مثالیت بھی اس سے نکلتی ہے جیسے باقلے کی، لیکن اس سے مادہ پرستی بھی نکلتی ہے جیسے میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، جیسے ہیوم کی، گو کہ اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہی مطلب جو برطانوی تجربی فلسفوں نے جو بات کی تھی، فلسفیوں نے، وہ ایک نئی زبان، یعنی تجزیاتی زبان اور نئی منطق اور لنگوسٹکس اور سائنس، نئی سائنس کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسی پرانی مطلب یہ کہ باتوں کو ایک نئے انداز سے پیش کر رہا ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ نتیجہ اس نے وہی نکالا جو تجربی فلسفیوں نے نکالا تھا. اور باقی یہ کہ تجربیت کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یونانیوں کے ہاں بھی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ ہیوم بھی بڑا یونانیوں سے متاثر تھا، خاص طور پہ اسٹوئکس سے اور دوسروں سے بھی. تو اس لیے ہیوم کی باتوں میں اور امام غزالی کی باتوں میں اور امام ابن تیمیہ کی کچھ باتوں میں کوئی جو آپ مماثلتیں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام ابن تیمیہ جو اسیرین لاجک تھی، اسٹوئکس کی لاجک تھی، اس سے بہت چیزیں آپ نے لی تھی.
اس پہ آئیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسل کی کتاب کی ضمیر آسمان کے خلاف میں بلا رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی جواز نہیں. ہاں مطلب حضرت جو فہم لے کے آئے اس فہم کے نتیجے میں انہوں نے باتیں نکال رہے ہیں، تو وہ ان کے فہم کی عظمت ہے. لیکن یہ کہ رسل وغیرہ نے وہ کوئی باتیں نہیں کی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں گے. کم از کم ان میں سے کچھ باتیں تو بالکل نہیں کہی، اور نہ اس کی کتاب کی اتنی مبالغہ آرائی جو حضرت فرما رہے ہیں وہ کوئی اس کے لائق ہے. یہ اس سے مجھے یاد آ گیا حضرت امین اصلاحی صاحب والے یعنی مطلب یہ کہ وہ خیر ان کی بات تو اتنی وہ نہیں ہے، امین حسن اصلاحی صاحب کی تو اس سے بھی گئی گزری تھی، کیونکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی فلسفے پہ آخری درجے میں، آخری زمانے میں، اور فرمایا کہ وہ کتاب جو ہے انہوں نے مولانا فراہی، ان کو امام کہتے ہیں تو امام الاستاذ، ان سے پڑھی تھی سبقن. اور کتاب اصل میں جو ہے وہ انگریزی میں تھی، دا اسٹوری آف فلاسفی. جو ایک آدمی تھا مورخ تھا، وہ اصل میں وہ فلسفی ہے ہی نہیں، اس نے یہ کتاب لکھی. اس کی زبان یعنی کافی سادہ تھی، ایک پاپولر کتاب تھی. تو مولانا نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا، جو اردو ترجمہ بھی زیادہ تر جو ہے مجھے صحیح نہیں لگا. لیکن یہ کہ اس سے آپ کتنا بڑا عالم ہے، مفسر قرآن ہے، لیکن یہ کہ ایک بازاری کتاب، یعنی دا اسٹوری آف فلاسفی، کہ کوئی وقت نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی زمین و آسمان کے. اور ترجمے سے لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو اصل میں کہا گیا وہ صحیح سمجھے بھی نہیں. مطلب یہ کہ جس چیز کی آپ نے تیاری نہیں کی ہے اس پہ کیوں بولتے ہیں، یا بولے بھی تو مطلب کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اب ظاہر پرابلم آف فلاسفی تو ایک فلسفی نے لکھی ہے، تو کم از کم اتنی وہ نہیں ہے، اتنی اس میں جو بات کر رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے جو امین حسن اصلاحی صاحب نے کی تھی، کیونکہ وہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ افسوسناک کتاب ہے. لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ رسل کے بارے میں اتنے زمین و آسمان خلابے ملانا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی مثلا یہ کہ یہ خاص طور پہ اس کی کتاب پرابلم آف فلاسفی کے بارے میں، مطلب آپ لاجک کا یعنی میتھمیٹکا لاجک جو کتاب ہے پرنکپیا میتھمیٹیکل لاجک، اس کے بارے میں کہیں تو ٹھیک ہے، کوئی یعنی اس کا جواب بھی بنتا ہے. لیکن پرابلم آف فلاسفی ایک اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایکسیسیبل ہے، اور ایک نئے انداز میں جو ہے اس نے برطانوی تجربیت کو ایک نئے لبادے میں جو ہے اور ایک نئے لباس میں پیش کیا اس نے. اس سے زیادہ اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس میں بات باتیں ہیں جیسے اس کی تھیوری آف ڈیفینیٹ اینڈ انڈیفینیٹ ڈسکرپشن جو ہے وہ لنگوسٹک فلاسفی میں اس کی اہمیت ہے، لاجک میں ریفرنس کے حوالے سے، لیکن وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ مطلب ہمارے اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں، اور پرانے فلسفوں میں بھی ملتے ہوں گے. اور بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کتاب ہے اچھی ہے وغیرہ، لیکن یہ کہ کہنا کہ اس نے بہرحال کتاب ظاہر سادہ زبان میں لکھی، لیکن اس کے اندر وہ حکمت پوشیدہ جو صدیاں گزر کر انسانی فکر تک پہنچی ہے. رسل نے نہایت وضاحت سادگی سے ان مسائل پر گزری جس میں بڑے بڑے متکلم فلاسفوں نے صدیوں تک غور کیا. وہ تو صحیح ہے، لیکن کیونکہ فلسفے کے مسائل کوئی بدلے تو نہیں ہیں، تو انہی مسائل پہ جو ہے یونانی فلسفیوں نے بحث کی، پھر عیسائی فلسفیوں اور پادریوں نے بحث کی، یعنی اکوائنس نے اور آگسٹین نے، پھر مسلمانوں نے انہی فلسفیوں اپنے نقطہ نظر سے انہی پہ بات کی، پھر برطانوی فلسفیوں نے ان کو ایک یعنی 18ویں صدی میں ایک نئی زبان دی، لاک نے، ہیوم نے، باکلے نے، اور پھر رسل جو ہے اس نے ایک نئے انداز میں اس کو پیش کیا. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی بات جو اس نے وہاں کی ہے وہ برطانوی تجربیت سے
ایک قدم آگے نہیں بڑھتی. تو اس لیے رسل کی باتوں کا مطلب کہنا کہ بڑے بڑے متفنن اور علم کی ماہیت، علم کی ماہیت پہ جو اس نے بات کی ہے وہ وہی بات ہے جو لاک اور ہیوم نے کی ہے ایک نئے انداز میں. یعنی لاک اور ہیوم جو آئیڈیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امپریشنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو لاک اور ہیوم کا جو ماڈل تھا وہ سائیکالوجی تھی، نفسیات تھی، جو اس زمانے میں اس کا کافی مشہور ہو رہی تھی. لیکن رسل کا جو ماڈل ہے وہ فزکس، تو اس لیے وہ سینس ڈیٹم اور اس کے سینس ڈاٹا جس کو کہتے ہیں اس کی بات کرتا ہے. تو رسل نے نہایت وضاحت اور سادگی سے ان مسائل پر گزری جو بڑے بڑے متکلم اور فلاسفوں نے صدیوں تک غور کی. علم کی ماہیت یعنی مطلب جو وہ بات کرتے تھے نالج بائی کوانٹیزم، نالج بائی ڈسکرپشن، یعنی وہ وہی بات ہے جو تصور اور تصدیق کی تقسیم ہے بنیادی طور پہ. اس میں زیادہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس نے کوئی یہ تقسیم ایجاد نہیں کی ہے، تو مطلب ایک بنیادی بات ہے فلسفے. علم کی ماہیت اور یعنی جو شک پہ بات کرتا ہے، شک سے وہ بھی مطلب ہیوم، شک جو ہے برطانوی تجربیت میں ایک اہم چیز ہے، شک اور سبجیکٹیوزم، یعنی اندر سے وہ خارجی دنیا کا علم جو ہے اس کو ایک پرابلمٹائز کرتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ بناتے ہیں. یہ بھی ساری برطانوی تجربیت سے آیا. علم کی ماہیت، حقیقت کی معرفت، یہ بھی برطانوی تجربیت اور اسکیپٹسزم کا مسئلہ ہے. شک و یقین کا مقام جو پرانے یونانی فلسفیوں نے یعنی اسٹوئکس نے اور اس سے پہلے ایپیکیورینز نے اور اس سے پہلے مطلب جو دوسرے جن کو مشککین کہتے ہیں، اسکیپٹکس پورا ایک گروہ تھا اور ہیوم ان سے متاثر تھا، اور وہیں سے جو ہے یہ اسکیپٹسزم کا مسئلہ جو ہے، شک کا مسئلہ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکارڈ، یہ جو برطانوی تجربیت ہے یہ بھی ڈیکارڈ کے ایک لحاظ سے یعنی ڈیکارڈ کے متبعین ہیں ان معنوں میں، کیونکہ ڈیکارڈ نے، آپ نے دیکھا کہ ڈیکارڈ نے جو ہے شک کو اپنی پوری فلسفے کی بنیاد بنا دی، اور شک کی بنیاد پہ یقین، اس نے کہا یقین جو ہے شک کے ذریعے جو ہے حاصل ہوگا. تو وہی پھر برطانوی تجربیت میں نے اس کی کچھ تنقید اور تنقید کے بعد جو ہے اس کی ایک شکل پیش کی. لاک کے ایک شکل ہے، باکلے کے ایک شکل ہے، ہیوم کے باکلے اور ہیوم نے، تو پھر مطلب یہ ہوگا اس کو شک کو جو ہے ہیوم نے ایک معراج تک پہنچا دیا. تو وہ وہی بات کر رہے تھے جو ڈیکارڈ نے کہا کہ شک کی بنیاد، یقین کی بنیاد شک ہے. فلسفے کا مقصد کیا ہے ویلی کا. تو رسل کی جو ایک اہم بات ہے وہ مطلب فلسفے کا مقام کی بات کرتا ہے. تو یہ بات تو ہیوم نے بھی کی تھی. اس نے کہا اگر کوئی میٹا فزکس کی کتاب ملے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو، یہ سب بکواس ہے. وہ فلسفے کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا. رسل بھی وہی بات کرتا ہے، یعنی سائنس، یعنی فلسفے کا مقصد کیا ہے، ری ایسٹ کرتے ہیں ہیوم بھی، کیونکہ سائنس کا دور ہے تو مطلب یہ کہتے ہیں فلسفے کا مقام صرف انالیسس رہ گیا، تجزیہ. فلسفے کا یہ دعویٰ کہ وہ مابعد الطبیعت تک اس کا پہنچا، یہ ناممکن ہے. مابعد الطبیعت یعنی حقیقت تک جو پہنچ ہوگی وہ سائنس کے ذریعے ہوگی. تو وہ جسٹیفائی جس چیز کو کر رہے ہیں وہ سائنس کو کر رہے ہیں. یعنی پرانے فلسفیانہ دعووں کی اگر تحدید کر رہے ہیں تو وہ تحدید جو ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی وہ بات کر رہے ہیں جو یعنی عیسائیوں نے بھی کی اور مسلمانوں نے کی کہ عقل کی ایک تحدید ہے. نہیں، وہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ عقل کی جو فلسفیانہ صورت ہے وہ محدود ہے، اور جو عقل کی صورت جو ہے ہم کو حقیقت تک پہنچائے گی وہ سائنس ہے، فزکس، خاص طور پہ فزکس. تو جو رسل کی کتاب ہے جسٹیفیکیشن ہے سائنس کی بنیادی طور پہ.
علم کی حقیقت کی معرفت، شک و یقین کا مقام اور فلسفے کا مقصد کیا؟ ان مباحث کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں امام ابن تیمیہ کی معرکۃ الآراء کتاب رد علی المنطقین کا نقش تازہ کیا، جیسے قبل کئی بار پڑھ چکا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ابن تیمیہ کی کتاب پڑھی ہوگی، اور اس میں جو آپ کو مماثلتیں نظر آئیں وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک جواز بنتا ہے، اس لیے کہ جن یونانی تجربی اور تشکیکی یونانی روایت جو ارسطو اور افلاطون کی روایت سے الگ ایک روایت تھی، اس سے جو ہے برطانوی تجربیت بھی متاثر ہوئی تھی، خاص طور پہ ہیوم اور امام ابن تیمیہ بھی اس سے متاثر ہوئے تھے، یعنی اسی الٹرنیٹیو جب امام ابن تیمیہ ارسطو کی منطق کا جب رد کرتے ہیں تو وہ یونانیوں کی ایک دوسری روایت کی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں، مطلب اسٹوئک لاجک اور امپیریسس لاجک، اور ہیوم وغیرہ نے بھی وہ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیکارٹ بھی مثلا یہ ہے کہ ارسطو کا رد کرتا ہے، جدیدیت میں ارسطو کا رد ایک اہم یعنی تھیم تھا، وہ آپ کو لوتھر کے ہاں بھی ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت کو امام ابن تیمیہ کی کتاب رد علی المنطقین کے ساتھ ایک مماثلت ملی ہے، تو وہ مماثلت صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ امام ابن تیمیہ جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے، رسل وغیرہ اور ہیم وغیرہ کا مقصد بالکل مختلف ہے۔ تو نقشہ اس کو کئی بار پڑھ چکا تھا۔ ابن تیمیہ نے منطق کی صنمیت کو توڑا، ابن تیمیہ نے منطق کی صنمیت کو توڑا، لیکن یہ کہ برطانوی تجربی فلسفی جو ہے منطق کی لاجک کی صنمیت کو نہیں توڑ رہا ہے۔ یعنی لاک اور ہیوم نے جس منطق کی حمایت کی وہ انڈکٹیو اور امپیریکل لاجک، لیکن رسل جو ہے اس لحاظ سے رسل جو ہے برطانوی تجربیت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ لاجک کا بڑا حامی ہے، وہ لاجک کی صنمیت کو تو بالکل نہیں توڑ رہا، وہ لاجک کا بڑا حامی ہے۔ اور رسل جو ہے برطانوی تجربے کے برعکس ٹریڈیشنل جو لاجک ہے، یعنی ارسطو کی جو لاجک ہے اس کی طرف مائل ہے۔ ہاں اس کی غلطیوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو اس کا جس کو آپ کہتے ہیں لاجسزم، ایک پوری تحریک ہے لاجسزم، اس کے یعنی منطق پرستی اس کو کہتے ہیں، اس کا تو مطلب بانیان میں سے ہے رسل۔ بعد میں اس سے جو ہے برات بھی لیٹر آن اس سے مایوس بھی ہو گیا، لیکن یہ کہ اور پھر وہ لاجسزم کو جب اس نے رد کیا تو پھر وہ اپنی پرانی برطانوی تجربیت کا جو تصور منطق تھا اس کی طرف لوٹا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ابن تیمیہ سے مماثلت کا یہاں رسل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بہت محدود ہے۔ رسل تو منطق کی صنمیت کو بالکل نہیں توڑتا، ایٹ لیسٹ ان پرابلم آف فلاسفی میں تو بالکل نہیں۔ وہ تو اس کا زمانہ ہے جس میں وہ لاجک کے اندر غرق تھا، اس نے ایک نئی لاجک ایجاد کی، بس جو سمبولک لاجک تھی، جو علامتی لاجک تھی جو ارسطو نے ایجاد کی تھی، اس کو اس نے مطلب یہ کہ چار چاند لگا دیے، اور اس نے کہا کہ مطلب ریاضی بھی لاجک سے نکلی ہے۔ یعنی پرنکیپا میتھمیٹیکل فلاسفی میں کر کیا رہا تھا، ریاضی کی منطقی بنیادیں فراہم کر رہا تھا، تو اس سے زیادہ تو مطلب منطق پرستی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو بالکل اس کو ریڈنگ ویری جو رسل کا جو یہ یہاں موازنہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بارہ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ نے منطق کی صنمیت کو توڑا تھا، یعنی کوشش کی تھی، اور بتایا تھا کہ عقل جب اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو خود فریبی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ عقل کی جو حدود
امام ابن تیمیہ نے بیان کی تھی، وہ صرف رد منطقیت کی بنیاد پر بیان نہیں کی تھی، بلکہ عقل کا ایک مختلف تصور پیش کیا تھا فلسفیانہ، اور اس کے ابن تیمیہ کے تصور عقل اور تصور کے عقل کے خلاف جو تنقید ہے ان کی، اس کا رسل کی تنقید سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عقل کے خلاف نہیں تھے، یہ ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ عقل کے خلاف نہیں تھے، ان کا عقل کا تصور مختلف تھا، بلکہ اس کی بے جا استعمال کے مخالف تھے۔ نہیں، بے جا استعمال کے مخالف نہیں تھے، وہ بھی تھے، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے بے جا استعمال کے مخالف تھے اور دوسرے اس کے بے جا استعمال کرنے، نہیں، ان کا عقل کا تصور جو ہے ارسطو کے تصور سے مختلف تھا۔ ان کا جو عقل کا تصور تھا وہ یونانیوں کے عقل کے تصور سے مختلف تھا۔ لیکن رسل کا عقل کا تصور جو ہے عنوانوں میں، رسل جو ہے عنوانوں میں اس کا اور امام ابن تیمیہ کا کوئی کنٹراسٹ نہیں، یعنی اگر کانٹ سے تھوڑا بہت کنٹراسٹ کرتے تو کوئی تک بھی بنتا تھا، لیکن رسل کہ اس لحاظ سے مطلب صرف اس لیے کہ اس نے عقل کی تحدید کی کسی خاص معاملے میں، وہ عقل جس کی تحدید کر رہا ہے وہ فلسفیانہ عقل ہے، لیکن یہ کہ وہ فلسفیانہ عقل کو کی تحدید کر کے جس چیز کو اہمیت دے رہا ہے وہ نئی لاجک ہے اور نئی سائنس ہے، خاص طور پہ فزکس۔ اور رسل اور پرانے برطانوی تجربی فلسفیوں میں فرق یہ ہے کہ رسل کا جو ماڈل ہے وہ ٹوٹلی فزکس ہے، جبکہ لاک وغیرہ گو کہ وہ نیوٹن وغیرہ کا معاصر تھا اور سے متاثر بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ ان کی جو سائنس جو ان کی ماڈل تھا وہ سائیکالوجی تھی۔ بہرحال عقل کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی تحریر میں ایک ایمانی غیرت دینی حکمت نمایاں تھی۔ دوسری طرف رسل کے انداز میں ایک مغربی فلسفے کا ٹھہراؤ نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کے ہاں ٹھہراؤ بھی ہے، لیکن یہ کہ دونوں کے کنٹراسٹ کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، ایکسپٹ کہ مطلب کیونکہ دونوں یونان کی تجربی ٹریڈیشنز کے زیادہ قریب ہیں تو اس لحاظ سے ایک مماثلت بنتی ہے، لیکن جو یہ عقل کے باب میں جو وہ رسل اور ابن تیمیہ میں جو موازنہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ دوسری طرف رسل کے انداز میں ایک مغربی عقلی تجزیے کی باریک بینی اور منطق کے میدان میں مہارت نمایاں تھی، لیکن حیرت کی بات ہے دونوں کی کتب بظاہر دو مختلف تہذیبیں اور فکری دنیا سے طلب، مگر ان کی مضامین میں ایک گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں امام ابن تیمیہ اور رسل کے مضامین میں کوئی گہری ہم آہنگی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ جو ہے ان کا تصور جو ہے نور نبوت سے منور ہے، اور ان کی جو فکری بنیادیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ رسل جو ہے کم از کم اس وقت جو ہے وہ لوجسسٹ ہے، ایبسٹریکشنسٹ ہے، یعنی اس لیے ان معنوں میں وہ ارسطو کے زیادہ قریب ہے، کم از کم اس دور تک۔ تو جب میں نے رسل کی تنقید ویسے تو میرے لیے عقل کی حقیقت کے حدود اور بھی زیادہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے لیے واضح ہوئی، کیونکہ آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے سیاق جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن اس کا رسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جو ہے رسل کو پڑھ رہے ہیں اپنے سیاق میں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ رسل جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا، اور یہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے مطلب سقراط کو جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض مسلمانوں نے سقراط اور افلاطون کو، میں نے کہا کہ مطلب وہ اللہ والے تھے، کیونکہ وہ سقراط اور افلاطون کو دیکھ رہے تھے اپنی عینک سے۔ تو یہ بھی مطلب سقراط یہ بھی رسل کو جو، کیونکہ ان کو اس کا رسل کا گہرا مطالعہ نہیں ہے اور پوری جو ہے تاریخی سیاق کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے کہ ابن تیمیہ کی نگاہ سے رسل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کو تو فائدہ دے گی اس کا، یعنی حاصل کے آبجیکٹیو انالیسس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے جانا کہ عقل ایک روشن چراغ ضرور ہے، مگر یہ چراغ صرف اس
روشنی درجہ اپنے دائرے میں رہ کر جلایا جائے۔ یہ امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ کوئی رسل کا نقطہ نظر نہیں ہے، اور ہے بھی تو وہ جس سیاق میں وہ اس کی بات کر رہا ہے وہ سائنس ہے، نہ کہ جب اسے لابے تو یہی دھواں بن کر نگاہ کو دھندلا دیتا ہے۔ رسل نے فلسفے کے ذریعے مجھے یہ سکھایا کہ فلسفے کے ذریعے مجھے یہ سکھایا کہ علم کا مطلب صرف معلومات کا جمع کرنا نہیں، بلکہ اپنے سوالات کے تہہ میں جھانکنا اور اپنی سوچ کو نکھارنا، اور یہ جاننا بھی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ ابن تیمیہ نے مجھے سکھایا کہ عقل کو وہی کتابیں رکھنا ہی اس کی اصل عزت ہے، اور جب عقل وہی کی رہنمائی میں سفر کرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ لیکن اصل جو چیز جس کو حضرت یہاں نہیں بیان کرے وہ یہ ہے کہ جس عقل کی بات ابن تیمیہ کر رہے ہیں اور جس عقل کی بات رسل کر رہے ہیں، یعنی دونوں میں فرق جو ہے تصور کا فرق ہے۔ صرف یہ فرق نہیں ہے کہ عقل کی حدود کیا ہے، اس سے زیادہ اہم فرق یہ ہے کہ جس عقل کی دونوں بات کر رہے ہیں وہ مختلف ہے چیزیں ہیں۔ یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ ان دونوں کتابوں نے میرے ذہن و فکر پر وہ اثر ڈالا شاید کوئی جامع استاد بھی نہ ڈال۔ اس نے مجھے ایمانی تناظر میں عقل کی اصلاح سکھائی، اور دوسرے نے فلسفیانہ انداز میں عقل کے دائرے کو متعین کیا۔ دونوں کا امتزاج میرے لیے بصیرت، فہم اور حکمت کا سرمایہ بن۔ اب یہ ہے کہ رسل سے آپ نے جو سیکھا تو اس میں تو کوئی یعنی ہمیں شک نہیں ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن اس کی پریکٹیکل یعنی اس کی ایکسپریشن کیا ہوگا، اس کا ایکسپریشن کیا ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ یہ تجربہ میرے لیے محض مطالعے کا مرحلہ تھا، بلکہ ایک فکری انقلاب کی حیثیت سے میں نے جانا کہ عقل جب حقیقت کی تلاش میں فروتنی اختیار کرتے ہو تو وہی اس کا کمال ہے۔ لیکن یہ رسل نہیں سکھاتا، یہ تو مطلب یہ کہ آپ کو امام ابن تیمیہ نے سکھایا ہوا ہے اور رسل کو آپ امام ابن تیمیہ کے اینک سے پڑھ رہے ہیں، اور مطلب آپ کو یعنی ابن تیمیہ تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے امام ربانی نے کوئی باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات جو ہے پرابلم آف فلاسفی میں نہیں کہی گئی۔ ہاں مطلب پرابلم آف فلاسفی میں جو وہ کہتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اور آپ نے جو جس طرح اس کو پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ لے کے نہیں آئے گا وہ اس کو پڑھے گا تو وہ چیزیں نہیں پائے گا جو آپ پا رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب رسل کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے آپ کے پرائیویٹ ایکسپیرئنس کے علاوہ۔ یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ ان دونوں کتاب مطلب دی پرابلم فلسفی ایک مطلب یہ کہ انٹروڈکٹری کتاب ہے فلسفے کی، اور اس کو مطلب یہ کہ اس کا جو دیر پا اثر ہے بہت کم ہے، اس کو رد علی المنطقین سے اس کا موازنہ کرنا، یہ مطلب امام ابن تیمیہ کی حد تک کہ مطلب کہاں رد علی المنطقین، کہاں پرابلم آف فلسفی، کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی اگر مطلب یہ کہ پرنکپیا میتھمیٹکا یا اس کی دا پرابلم آف میتھمیٹکس کا موازنہ کرتے تو کوئی بات بھی بنتی تھی، کیونکہ مطلب اس کی توقع نہیں بنتی، کیونکہ امام ابن تیمیہ کا جو تصور منطق ہے وہ رسل کے تصور منطق سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوم کا جو تصور ہے، ہیوم سے بھی نہیں، مل کا اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میں نے تو بہت عرصہ ہوا وہ مقدمہ ان کا پڑھا تھا، جو عربی میں کتاب جو شائع ہوئی تھی پہلی بار، یہ نہیں پتا ہندوستان میں یا کہیں اور، اس پہ ان کا سید سلمان ندوی کا مقدمہ تھا، تو ان میں انہوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا، میرا خیال ہے مل کا۔ تو مل سے آپ اگر موازنہ کر رہے ہیں رد علی المنطقین کا تو اس کا جواز ملتا ہے، لیکن پرابلم آف فلسفی سے اس کا موازنہ اس کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا۔ اور جو عقل کی لمیٹیشن ہے اس پہ جو بات حضرت امام نے کی ہے وہ اصل میں ان کی فلسفیانہ کتابوں میں ہے، مثلا وہ کون سی موافقۃ العقل، یا اس کو
اس کو کئی ناموں سے شائع ہوئی ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اللہ بھلا کرے، اس کا میرا خیال نام ہے در التعارض. وہ اس کتاب میں جو ہے عقل کی حدود پہ بات ہوئی ہے. رد علی المنطقین میں بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ منطق کا رد تو نہیں ہے، مطلب منطق کی کریٹیک ہے، ایک خاص قسم کی منطق کی کریٹیک ہے جو اس میں مطلب ہمارے مولانا حنیف ندوی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، عقلیات ابن تیمیہ، اور اس سے کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کی ہے اس کتاب کی. یاسر قاضی صاحب نے کی ہے، اور ایک اور آدمی ہے شریف اس نے بھی اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس کے بنیاد طور پہ انگریزی ترجمہ کیا ہے ایک لحاظ سے در تعارض کا. تو وہاں جو ہے عقل کی حدود پر بات ہے، لیکن اس کا وہ جو عقل کی حدود پہ امام ابن تیمیہ در تعارض میں مطلب یہ اس کا رسل سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ نہیں کوئی ہے. اینی وے یعنی کانٹ وغیرہ سے آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. کانٹ سے یعنی جو عقل محض کی اس کی بحث ہے، یا بعد میں پوسٹ ماڈرن فلسفے نے جو عقل کی تنقید کیا اس میں آپ پیرالل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پرابلم فلسفی نوٹ رد المنطقین سے اس کا تعلق ہے، الا یہ کہ میں نے جو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے تجربی، اور نہ اس کا تعلق جو ہے در و تعارض سے. یہ تجربہ میرے لیے محض مطالعے کا مرحلہ تھا، بلکہ ایک فکری انقلاب کی حیثیت رکھتا. میں نے جانا کہ عقل جب حقیقت کی تلاش میں فروتنی اختیار کرتی ہے تو وہی اس کا کمال ہے. جب وہ اپنے مقام کو پہچان لیتی ہے تب وہ نہ صرف علم کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ حکمت کا سرچشمہ. یہ تو مطلب یہ کہ لفاظی کر رہے ہیں، مطلب اس کی کوئی فلسفی بنیاد رسل نے کیا دی ہے اس کا ایک لفظ بھی اس پہ نہیں کہا ہے. بہرحال یہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا اس میں یعنی تفصیل میں نہ جانا تو ایک سمجھ کی بات ہے، لیکن جب آپ کو پورا موضوع یہ ہے تو ایک آدھ تو کوئی بات کرتے. جب اپنے مقام کو پہچان لیتا وہ نہ صرف بلکہ حکمت کا ذریعہ. یہ دونوں کتابیں درکن میری اس فکری سفر کی دو بنیادیں بنی، اور آج بھی جب کبھی میں کسی فکری یا فلسفیانہ پیچیدگیوں کی طرف انہی کتابوں کی طرف گویا وہ میرے لیے فکری رہنما، علمی قندیلیں اور بصیرت کے چراغ. برٹرن رسل کی کتاب جو سن 1200 فلسفے کی ان گمنام لیکن مؤثر کتابوں میں شمار ہوتی. گمنام تو نہیں ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ شورائے آفاق ہے. آغاز میں گمنام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج اس کو اس لحاظ سے نہیں جانا جاتا جس لحاظ سے مطلب یہ کہ 30 سال پہلے جانا جاتا تھا. رسل کی جو اہمیت جو تھی پہلے وہ اب نہیں ہے. فلسفے کی ان گمنام لیکن مؤثر کتابوں میں شمار ہوتی جو اپنے اصول سادہ معنویت عمیق اور مقصد روشن کی وجہ سے قاری کو حقیقت علم کی ان بنیادی سوالات سے متعارف کرتے ہیں جو انسانی ذہانت کی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود ہے. یعنی اس میں صرف بات یہ ہے کہ اس کا اسلوب سادہ ہے اور آپ کو ایک اچھا فلسفے کا انٹروڈکشن ہے، مغربی فلسفے، لیکن اس میں نہ معنویت عمیق ہے اور نہ مقصدیت کی روشنی ہے. وہ تو مطلب آپ کے اس کے حضرت کے کانٹیکس کی وجہ سے ان کو اس میں لگا ہے، لیکن ایک عام آدمی ہم جیسا پڑھے گا حضرت کی بات سن کو تو اس کو وہ نہیں ملے گا. اس قسم کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. جو انسانی ذہانت کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ کتاب علم کے ان بنیادی سوالات سے متعارف کراتی ہے جو انسانی ذہانت کی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود ہیں. یہ کتاب ایک طرف سے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں، دوسری طرف وہی علم کے اصول کے عمل میں پوشیدہ کمزوریوں کو بھی بے نقاب کرتی ہے. لیکن یہ کہ وہ مطلب یہ ہے کہ نیا جو فلسفہ ہے اس کی بائبل ہے، وہ ایک لحاظ سے ایک زمانے میں تھی، یعنی اس پہ حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ آپ سے وہ پہلو جو ہے آپ کے ہاں صرف نظر ہوئے، یا مطلب یہ ہے کہ آگے اس پہ شاید وہ بات کریں. بہرحال اس پہ یہاں روکتے ہیں کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ ابھی کافی اور ہے.
پھر اس پہ ایک آدھ نشست اور کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان لا الہ نشہد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.